کچھ بات کریں گے افغان طالبان کے درمیان جو پالیٹکس اس وقت چل رہی ہے۔ بی بی سی کی ایک تفصیلی رپورٹ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ طالبان قیادت کے اندر طاقت کی خاموش جنگ کھل کر سامنے آئی ہے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ قندھار میں موجود شیخ ہیبت اللہ کا سخت گیر دھڑا افغانستان کو ایک بند اور نظریاتی ریاست کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ تمام بڑے فیصلے قندھار سے ہوتے ہیں۔ کابل کے وزراء صرف عمل درآمد کے پابند ہیں، حتیٰ کہ ملاقات کے لیے بھی ہفتوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بی بی سی کے مطابق لڑکیوں کی تعلیم، خواتین کی سماجی زندگی اور حتیٰ کہ آواز پر پابندیاں اسی سوچ کا نتیجہ ہیں۔ دوسری طرف کابل دھڑا، جس میں ملا برادر، ملا یعقوب اور سراج الدین حقانی شامل ہیں، دنیا سے قابل قبول پالیسیاں چاہتے ہیں۔ سپٹمبر 2025 میں شیخ ہیبت اللہ کے احکامات پر انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا، لیکن کابلی دھڑے نے صرف 3 دن میں انٹرنیٹ بحال کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ کی لیک آڈیو کلپ میں انہیں خبردار کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ اندرونی تقسیم سے اسلامی امارات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ کس حد طالبان گورنمنٹ کو کمزور کر سکتے ہیں اور اس کا مستقبل کیا ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو سچویشن ہے اس وقت افغانستان کی، اس پر یہ کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ظاہر شاہ شیرازی صاحب سینئر اینالسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تھینک یو سو مچ شاہ صاحب۔ یہ طالبان لیڈرشپ کے درمیان جو تقسیم کی اطلاعات ہیں، یہ کتنی سنجیدہ آپ سمجھتے ہیں؟ جیسے کہ بی بی سی کی رپورٹ یہ اس کے حوالے سے بات بھی کر رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی ہی سچویشن ہے؟ آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہے گا کہ آپ کے خیال میں افغانستان کا جو کنٹرول ہے بیسکلی وہ کون سا فیکشن اس وقت کر رہا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ آمنہ۔ میرے خیال میں ہم یہ باتیں آپ اور میں تقریباً پچھلے 1 سال سے کر رہے ہیں، بالکل، لیکن ہمارے ہاں ظاہری بات ہے کہ دیسی جو رپورٹرز ہیں یا دیسی میڈیا جو ہے نا، اس کی باتوں کو اتنا زیادہ ویٹ نہیں دیا جاتا، اور بی بی سی کی رپورٹ کو بڑا ویٹ دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں بھی 2 چیزیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اختلافات آج کی بات نہیں ہے۔ 2021 میں جب افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ 4-5 دن لگے رجیم کو اپنی کیبنٹ فائنلائز کرنے میں، اور اس میں کوشش یہ تھی کہ جو سراج الدین حقانی دھڑا ہے وہ طاقتور حلقہ ہے خوست طالبان کا، باقی پھر ملا عمر کے جو بیٹے ہیں ملا یعقوب، ان کا ایک بڑا رول رہا ہے۔ غنی برادر اپنی قربانیوں کے بیسس کے اوپر بات کرتے رہے کہ سابق طالبان لیڈرشپ میں بھی شامل تھے، ابھی بھی تھے۔ مولانا ہیبت اللہ کو بحیثیت طالبان سربراہ مقرر کرنا ملا منصور کی جو ہے نا وہ ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد، یہ بھی ایک بڑا کنٹروورشل فیصلہ تھا۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت خوست گروپ اور جو کہ سراج الدین حقانی ہے، اس کے علاوہ کابل میں آپ اس وقت یعقوب اور ملا برادر دوسرے جو امیر خان متقی ہے، اور جو قندھار کا دھڑا ہے جس کو ہیبت اللہ خود لیڈ کرتے ہیں، اس کے درمیان اختلافات پہلے سے تھے، اور یہ میرے خیال میں ابھی کھل کر کیا کہ بلکہ یہ بارہا ہم نے دیکھا کہ یہ چیزیں ثابت ہوئی۔ 2-3 ہفتے پہلے اگر آپ دیکھیں سراج الدین حقانی جب قندھار میں تھے تو باقاعدہ وہاں مسجد میں لوگوں سے ملے، اور لوگوں نے ان کے ہاتھ کو باقاعدہ بوسہ دیا، جو کہ ایک انڈیکیشن تھا کہ وہ ریوالٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو اسلحہ ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملٹری پاور ہے، وہ آہستہ آہستہ شفٹ کی جا رہی ہے قندھار، اور میں بھی آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی آرم کلیش کی طرف بھی ہم جائیں۔ سراج الدین حقانی نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ زبردستی، زور اور کوئرشن سے افغان قوم پر حکومت کرنا افغان طالبان کے لیے مشکل ہوگا۔ یہ ایک دوبارہ آپ کہتے ہیں ریوولٹ ہے۔ لیکن آپ جو بات جس طرح سے آپ بات کرتے رہے اختلافات کے حوالے سے، بارہا اس کا آپ ہمارے پروگرامز میں ذکر کر چکے ہیں، لیکن کیا یہ اس حد تک سنگین ہو چکے ہیں کہ ہم کہیں کہ یہ اگر اسی طریقے سے جاری رہے تو بہت جلد جو اسلامی امارات ہے اس کی کولیپس کی وجہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ تو بڑا واضح انہوں نے بتا دیا، کولیپس کی تو بالکل واضح وجہ اس لیے ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں جتنے دڑے ہیں وہ اپنے مرضی کے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی دوستوں کو، ان طالبان فائٹرز کو اعلیٰ عہدوں پہ لگا رہے ہیں۔ دوسرا آپ نے دیکھا کہ جگہ جگہ لوکل طالبان کمانڈرز لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، لوگوں سے جو ہے بتے وصول کر رہے ہیں، جو سابقہ حکومت کے اعلیٰ عہدیدار تھے ان کے مکانوں پہ، باغات پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، ان کی بلڈنگز پہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک انارکک سچویشن ہے۔ دوسرا دیکھیں افغان ریزسٹنٹ فرنٹ جو کہ ایک آرمڈ اسٹرگل ہے اگینسٹ طالبان، تقریباً کم از کم 40 سے 50 کے قریب طالبان کو ہلاک کر چکی ہے مختلف صوبوں کے اندر، بدخشاں میں، نمروز میں، فرا میں، وہاں حملے ہوتے رہے۔ ناردرن ایریاز کے اندر تو آپ دیکھیں تو میرے خیال میں ریٹ موجود نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں جو جس طریقے سے اقوام متحدہ کی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل انسپیکٹر جنرل کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق بھی القاعدہ 17 شہروں پہ قابض ہے،
ISK جو ہے وہ 15-16 شہروں پہ قابض ہے. اس طرح TTP کے 6 سے 7 ہزار فائٹرز موجود ہیں. تو خاص طور پر کابل سے باہر جب آپ جائیں, کابل, خوست اور قندھار میں تو آپ کہیں کہ یہ طاقتور گروپ موجود ہیں, ان کے فائٹرز موجود ہیں, لیکن اب جب بارڈرز پہ جاتے ہیں تو بارڈرز میں ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہاں وہ لائن آرڈر کے معاملات کو کنٹرول کریں. اور اسی لیے بارڈر سے جو ہمارے یہاں جو انٹروژن ہو رہی ہے, جو کراس بارڈر انفلٹریشن ہو رہی ہے, اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی, ظاہری بات ہے, آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل جتنے بھی ہمارے میڈیا ادارے ہیں, چاہے وہ BBC ہے, چاہے CBS ہے, چاہے CNN ہے, آج نہیں تو آج سے 50 سال پہلے کی جتنی بھی ان کی رپورٹنگ تھی, ہم تو سمجھتے رہے یہ بڑے آبجیکٹیو ہیں, لیکن اب آپ نے دیکھا کہ وہ زیادہ تر کوئرس تھے, وہ زیادہ تر پلانڈ تھے, وہ زیادہ تر باہر کے انٹیلیجنس اداروں کے ایما پہ ایسی چیزیں کی جاتی رہی ہیں. تو اب بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ رپورٹ کیوں شائع کی گئی اور اس میں کیوں یہ اینگل اتنا اٹھایا گیا. یہ اب آپ دیکھیں گے کہ آئندہ مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کوئی انٹرونشن یہاں پہ ہونے والی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ BBC میں 1953 میں اگر آپ دیکھیں تو ایران کے حوالے سے بھی اس قسم کی خبریں دی تھی, جس میں بعد میں جب CIA کے نوٹس ڈی کلاسیفائی ہوئے تو اس کے اندر باقاعدہ ذکر کیا گیا تھا کہ یہ پلانٹڈ خبریں تھی. تو میرے خیال میں دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کو ہم کریڈیبلٹی وائز اب آج ان اداروں کو اتنا کریڈیبل نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ یہ لوگ بھی بائسنس کافی کھل کر سامنے آئی. ملٹیپل ہم نے جو گلوبل ایشوز دیکھے ہیں اس پر ہم نے دیکھا کہ ان کی جو بائس رپورٹنگ ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے. تھینک یو سو مچ ظاہر شاہ شہراز صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.